اس دنیا میں دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، رنج بھی ہے، غم بھی ہے، مٹھاس ہے، تلخی بھی ہے، خوشگواری بھی ہے اور ناخوشگواری بھی ہے، نعمتوں کی فراوانی بھی ہے اور نعمتوں میں کمی بھی ہے۔ اللہ جل شانہ پر ایمان رکھنے والا شخص یہ ذہن رکھتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، سورہ نساء پارہ نمبر 5، کل من عند اللہ، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، حسنہ بھی سیئہ بھی، صحت کے فیصلے بھی ادھر سے اور بیماری بھی ادھر سے، خوشی بھی وہیں سے منظور ہو کے آتی ہے اور غمی کے فیصلے بھی ادھر ہی سے ہوتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے خوشی ملے، صحت ملے، مال و دولت ملے، کسی چیز میں کامیابی مل جائے، تو بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ اسے خالصتاً اپنے رب کا فضل اور کرم سمجھے، اسے اپنی تدبیر کی طرف منسوب نہ کرے، میں نے ایسا کیا تھا تو ایسا ہو گیا، اسے اپنی کاوش کا نتیجہ نہ سمجھے، کاوشیں تو کتنے لوگ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں محنتیں کرتے ہیں، بلکہ اسے خالصتاً اپنے رب کا فضل سمجھے۔ جب یہ اپنے رب کا فضل سمجھے گا تو پھر اپنے رب کا شکر بھی ادا کرے گا کہ یا اللہ، یہ جو مجھے نعمتیں حاصل ہیں محض تیرے فضل سے ہیں، اس پہ میں دل سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی انسان کو شکر نعمت نصیب ہو گیا تو گویا کہ اس نے نسخہ سکون حاصل کر لیا۔ بدسکونی، بے چینی ناشکری کی وجہ سے آتی ہے۔ ناشکری اصل میں جڑ ہے انسان کو پریشان کرنے کی۔ لوگ اتنا پریشان ہیں، بعض اوقات اللہ معاف کرے ڈپریشن کا شکار ہیں اتنے کہ اس کی حد نہیں، ان کی وجہ سے ان کے ارد گرد والے بھی پریشان ہیں، نیندیں اچاٹ ہیں، کسی پل بھی سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو نعمتیں حاصل ہیں ان کی طرف دھیان ہی نہیں، جو نہیں ہے ان پہ نظر ہے، اس لیے پھر بدسکونی میں مبتلا ہے۔ تو جناب، اگر سکون پانا چاہتے ہیں، قلبی راحت پانا چاہتے ہیں اور خوشی سے جینا چاہتے ہیں، تو جو نعمتیں میسر ہیں دل سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اس کے شکر کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اللہ جل شانہ کی ذات کو قطعاً ضرورت نہیں کہ لوگ کہا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں۔
سارے لوگ کہنے لگ جائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ سارے ہی ناشکری پہ اتر آئے تو جلالت شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ چنانچہ فرمایا جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ جو ناشکری پہ اتر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے اور پھر بھی کریم ہے، کرم کا معاملہ کرتی ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتی۔ اب فائدہ کیا ہوگا شکر کا؟ تو قرآن کریم میں پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، حق جل شانہ کا بڑے ہی پرزور انداز میں وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو یقیناً میں نعمت میں اضافہ کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں سچا کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا یہ بات فرمائی۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ شکریہ تمہاری طرف سے ہو گیا تو میری طرف سے اضافہ یقیناً ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمتوں میں فراوانی ہو جائے، نعمتوں کی کثرت ہو جائے، اضافہ ہو جائے، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں، تو دل سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل سمجھیں، اس کا کرم سمجھیں، اس کو اپنی کاوش کا نتیجہ نہ سمجھیں۔ کیا کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان، انسان کو بندہ احسان بن کے جینا چاہیے۔ کیا مطلب کہ محسن کی طرف سے جو احسانات ہو رہے ہیں تو اس کی بندگی اس کی طرف سے ظاہر ہوتی رہنی چاہیے، اس کی بڑائی دل میں آ جائے اور اپنی بندگی اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا چلا جائے کہ یا اللہ میں تو کچھ نہیں، میری تدبیر کچھ نہیں، میری صلاحیتیں کارگر نہیں، اگر تیرا فضل نہ ہوتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صہیب راوی ہیں، کہ مومن کی تو شان ہی بڑی عجیب ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارے حالات اس کے وہ خیر پر مبنی ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، لیکن یہ شان مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے کہ اس کے ساری حالات ٹھیک ہوں۔ پھر فرمایا کہ فإن اصابته سراء شکر کان خیرا، اگر اسے خوشی پہنچی، خوشحالی پہنچی، فراوانی پہنچی، شکر ادا کرے گا، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ وإن اصابته ضراء صبر کان خیرا، اور اگر اسے بدحالی پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی بیماری پہنچی، صبر کیا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے تو سارے حالات خیر پہ مبنی ہیں۔ اگر نعمتوں کی فراوانی ہے، شکر کرتا چلا جائے، خیر ہی خیر ہے، اور اگر کسی نعمت میں کمی آ جائے تو صبر اختیار کرے، خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا مومن کی تو شان ہی بڑی عجیب ہے۔ عجبا لامر المؤمن، کسی حال میں بھی اس کو خسارہ اور گھاٹا نہیں ہے اور پریشانی ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ شکر کرے گا تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اس کے نتیجے میں قلبی سکون محسوس کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر نعمت پہ شکر ادا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اور بڑھا دوں گا، تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا
کہ نعمت میں اضافہ ہو جائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نعمت کے چھن جانے کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اب وہ نعمت ہمیشہ رہے گی آپ کے پاس، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں اور دوں گا، تو چھننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ نعمت آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ قلب جو ہے وہ قلب شاکر ہونا چاہیے، دل شکر گزار ہونا چاہیے اس ذات کا جس کی طرف سے یہ ساری نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عجیب عجیب بندے اس دنیا میں ہوئے، ان کے حالات و واقعات پڑھ کے پتہ چلتے ہیں کہ وہ الانسان عبد الاحسان کے بڑے اونچے مرتبے پہ فائز تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے استاذ الحدیث تھے سید میاں اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے۔ تو جب دیوبند میں دونوں کا قیام تھا تو استاد صاحب بیمار ہو گئے، سید اصغر حسین صاحب، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے تیمارداری کرنے کے لیے، اور جا کے پوچھا کہ حضرت جی مزاج کیسے ہیں؟ اب ذرا ان کا جواب سنو۔ فرمانے لگے کہ الحمدللہ آنکھیں ٹھیک ہیں، الحمدللہ زبان ٹھیک کام کر رہی ہے، الحمدللہ ہاتھ میں پکڑنے کی قوت ہے، الحمدللہ ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے سر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے کہ پاؤں بھی ٹھیک ہے۔ اب الحمدللہ الحمدللہ کہتے گئے اور جتنے جسم کے اعضاء تھے، جتنی نعمتیں حاصل تھیں، وہ سارے گنتے چلے گئے، اور جو بخار تھا اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ جو نعمتیں میسر تھیں وہ گنوا دی ساری، اور ایک ایک نعمت پہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ لاکھ نعمتیں میسر ہیں، خدا نہ خواستہ کسی ایک نعمت میں کمی آ گئی، چھنی نہیں پورے طور پر، اس میں کمی آ گئی، اب زبان پر اسی کمی کے تذکرے ہیں، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اسی کے تذکرے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ عادت ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو بندے کی شکر گزاری پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر گزار رہے۔ فرمایا کہ 5ویں پارے کی آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں ستا کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو اور اللہ کی مانتے رہو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت قدردان ہے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جاتا رہے اور نعمت ایمان بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا، تکلیف نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں ستا کے اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر نہ بھی ہو، دل میں یہ جذبہ ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی ڈھیر ساری نعمتیں مجھے عطا کر رکھی۔ تو پھر
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قلبی سکون عطا کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رفقا کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں گزر ہوا ایک ایسے شخص پہ کہ جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہرا ہے، زبان سے گونگا ہے اور کوڑ کی مرض میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن کا گوشت وہ سڑ کے گر رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقا کو روک دیا، فرمایا کہ دیکھو اس کی طرف، پھر آیت پڑھی قرآن کریم کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جس دن تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جو میری طرف سے نعمتیں میسر تھیں ان کا تم نے استعمال کیسے کیا، اس کا سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد رفقا سے کہنے لگے کیا خیال ہے تمہارا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں؟ تو رفقا کہنے لگے کہ حضرت اس بیچارے کے پاس تو کچھ ہے ہی، اس سے کیا سوال ہونا، دیکھنے کو آنکھیں نہیں ہیں، بولنے کو زبان نہیں ہے، سننے کی طاقت اس میں نہیں ہے، مال نہیں ہے، منصب نہیں ہے، وہ تو ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ لوگ اسے گن کھا رہے ہیں، اس سے کیا سوال ہونا نعمتوں کا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، اس سے بھی سوال ہو۔ پھر فرمانے لگے تم دیکھتے نہیں کہ کھانے پینے کی سہولت اسے میسر ہے اور اس کی نکاسی کی سہولت بھی اسے میسر ہے، اگر اللہ چاہتے تو یہ نعمت بھی اسے چھین لیتے، لیکن اس کے پاس طاقت ہے کھانے کی بھی پینے کی بھی، پیاس لگی تو پانی پی سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، بھوک لگے تو کھانا کھا سکتا ہے، پھر اس کی نکاسی کی صورت بھی اسے میسر ہے۔ تو فرمایا اس سے بھی سوال ہے نعمت کے بارے میں۔ یہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے دو چیزوں کا ذکر کیا، کھانے اور پینے کا، اس کے علاوہ بھی بہت سی نعمتیں اس کو حاصل تھیں۔ تو جناب اتنی بیماریوں میں گھرے ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندوں کا دھیان جاتا ہے نعمتوں کی طرف، اور میں اور آپ جو سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے کھیل رہے ہیں، اس سے خوشی حاصل کر رہے ہیں، ان سے مالا مال ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا تو وظیفہ زندگی وہ شکر الہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے اتنی نعمتیں میسر کر دی، اور شکر کرتے جائیں اور مزے کرتے جائیں، سکون بھی پائیں، نعمتوں میں اضافہ بھی پائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھا کر شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جس نے روزہ رکھا اور صبر کیا، روزہ رکھا، بھوک کی تکلیف برداشت کی، پیاس کی برداشت کی، صبر کرتا رہا، جتنا اجر اسے ملا اتنا کھا کے شکر ادا کرنے والے کو ملا۔ شکر تو ہماری ضرورت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انعامات بھی رکھ دیے ہمارے لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ تو فرمایا کہ مومن کی تو شان ہی بڑی عجیب ہے، نعمت پہنچے شکر کرتا ہے، وہ اس میں بھی خیر ہے، خدا نخواستہ بیماری آ جائے صبر کرے، اس میں بھی خیر ہے۔ تو آج کی بات کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم سکون پانا چاہتے ہیں، اگر ہم راحت کے متلاشی ہیں،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، جو حاصل ہیں، ان کی طرف دھیان رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے لیے جنت بنا دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل دیں۔